بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور والد کا نام عثمان تھا، جو ابو قحافہ کی کنیت سے مشہور تھے۔ آپ کی ولادت ہجرت سے تقریباً 50 برس پہلے ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ سیرت کے مالک تھے۔ آپ نیکی اور اچھے کردار کے اعلیٰ نمونہ تھے۔ لوگ ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے قریبی ساتھی تھے۔ سب سے پہلے معراج کے واقعے کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کی تھی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب سے نوازا۔ صدیق کے معنی ہیں زیادہ تصدیق کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کا خیال رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو اکثر اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنے ساتھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار سور میں رہیں۔ زندگی کے آخری دنوں میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس کی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تکمیل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ہی کو خلیفہ اور حاکم چنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی بہت خدمت کرتے تھے۔ مدینہ میں 2 یتیم بچیاں رہتی تھیں۔ آپ صبح سویرے جا کر ان کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بکریوں کا دودھ دوہنے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو یہ کام چھوڑنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا ہی وظیفہ مقرر فرمایا جتنا مدینہ کے ایک عام آدمی کا خرچہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خدمت کرنے کی بے حد کوشش کی، اسلام کی بنیاد مضبوط کی۔ 2.25 سال خلیفہ رہنے کے بعد 22 جمادی الاخر 13 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دفن کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ہم پر جس نے احسان کیا ہم نے اسے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوران خلافت کس طرح غریبوں کی خدمت کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مشاعر اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے۔